السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز شاید اونچی تھی اور آپ کی آواز ذرا تھوڑی سی کم تھی۔ میں دوبارہ سلام کرتا ہوں تاکہ آپ اونچی آواز سے جواب دے کے جاگ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں ان مراحل سے گزرا ہوں جن مراحل میں آپ اس وقت ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی اور پھر اس کے بعد باہر کی مختلف یونیورسٹیوں میں جا کے پڑھنا۔ یہ فیز جو مختلف انسٹیٹیوشن سے ہوتے ہوتے مجھے آگے لے گئی، اللہ کرے آپ کو بھی یہ پوزیشن ملے اور آپ بھی آگے بڑھتے چلے جائیں۔ میں صرف ایک دو باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ تعلیم جو ہے، جس کے ماشاءاللہ اس وقت آپ طلبہ ہیں، اسٹوڈنٹ، آپ چاہتے ہیں کہ آپ تعلیم کو حاصل کریں۔ اس تعلیم کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں، اور مجھے خوشی ہوئی ہے یہاں آ کے کہ عربی زبان کا یہ لفظ جو تعلیم ہے، اس کا معنی ہے کہ علم سیکھتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ اور اپنے آپ کو ڈھالتے چلے جاؤ۔ یہ وہ ایک خاص بات ہے جو کہ ایک اسٹوڈنٹ میں ہونی چاہیے کہ جو سیکھا ہے اس کو سوچ سمجھ کے اس پر عمل کرتا جائے اور اپنے آپ کو اس میں ڈھالتا چلا جائے، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ ایک نکھرا ہوا انسان سوسائٹی کا بن کے سوسائٹی کے لیے بڑا مفید بن جائے گا۔ یہ تعلیم کا مقصد ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ تعلیم ہے اور لوگ اس تعلیم کو حاصل کرتے بھی ہیں، لیکن جو بندے تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو اسی کے مطابق نکھارتے چلے جاتے ہیں، سوسائٹی کے لیے وہ بہت ہی مفید افراد ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ سوسائٹی انہی سے فائدہ اٹھاتی ہے اور یہی اپنی سوسائٹی کو اٹھا کے آگے لے جاتے ہیں۔ مسلمان اور دوسرے ہندو یہ آپس میں نہیں رہ سکتے، اس لیے مسلمانوں کو اپنا الگ ایک ملک چاہیے، اور یہ ملک ہمیں اس بنیاد پہ چاہیے کہ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ نعرہ تھا، اس نعرے کی بنیاد پہ پورے مسلمان بر صغیر کے اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے چاہا کہ ہم اس ملک کو آگے بڑھائیں۔ ملک بن گیا، اور ملک کو بنانے والے جو تھے وہ بزرگ ہو کے فوت ہو گئے، اور اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کیا ہے؟ ایک ایسی وابستگی ہے اس نظریے کے ساتھ جو ہمیں نیشنلسٹ یعنی نیشنلزم ہمارے اندر آ سکتا ہے کہ ہم مسلمان قوم ہیں، ہم بحیثیت ایک مسلمان کے اس ملک میں جینا چاہتے ہیں، اور ہم ایک ہی نظریے کے حامل لوگ ہیں، ہم بکھرے ہوئے نہیں ہیں۔ ابھی محترم قاری صاحب آپ کے سامنے ایک تلاوت کر رہے تھے جس میں یہ کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ لوگوں، مسلمانوں، آپس میں مل جل کے اکٹھے ہو جاؤ اور مختلف پارٹیوں میں، گروہوں میں اپنے آپ کو تقسیم مت کرو۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو یہ سب اسی بنیاد پہ یہ ملک بنا تھا کہ ہم یکجان ہو کے، متحد ہو کے، ایک ہی نظریے کے حامل بن کے اس ملک کو اس کی بنیادوں پر کھڑا کر کے دوسروں کے لیے ایک روشن مثال بن جائیں گے۔ مگر جو ہوا آپ بھی جانتے ہیں، ہسٹری پڑھتے ہیں اور میں بھی پڑھتا ہوں، میں تو اس سے گزرا ہوں۔ آپ جن مراحل میں ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن میں اتنی بات ضرور کروں گا کہ آپ ذرا نظریہ پاکستان کو دل لگا کے پڑھیے۔ پاکستان کیسے بنا، اور بننے کے بعد اس کے لیے کتنی قربانیاں دی گئیں، کیا کچھ چھوڑا گیا، کتنی جانیں قربان ہوئیں۔
کتنے بچوں کو قتل کیا گیا، کتنی لڑکیوں اور عورتوں کی عصمت دری کی گئی، اور کتنے نوجوان جو ہمارے اپنے تھے ان کے لاشوں کو زمینوں پہ گرا کے یا ٹرینوں پہ سوار کر کے پاکستان بھیجا گیا۔ یہ سب بڑی المناک داستان ہے، جس کو پڑھیں تو ایک بندہ رونے بیٹھ جاتا ہے۔ کیا یہ خون ضائع گیا؟ کیا یہ قربانی ہم ضائع کر دیں؟ کیا اس کے لیے اب ہم کچھ کر نہیں سکتے؟ یا خدا نخواستہ اگر کچھ نہ کیا تو کیا یہ تاریخ دوبارہ نہیں دہرائی جا سکتی کہ پہلے بھی مسلمانوں کے ساتھ ہم نے جو کچھ کیا ہے آئندہ بھی ہم ایسا ہی کر دکھائیں گے؟ ہو سکتا ہے، لیکن نظریے کے ساتھ اگر ہم قائم ہیں، نظریے پاکستان کے ساتھ، تو یقین مانیے ہم دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ میں اس نظریے کی محبت کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ آپ دیکھیے لوگ کس طرح اپنے ملک کا تحفظ کرتے ہیں اور اپنے ملک کے نظریے کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک میرا واقعہ، میرا گلاسکو میں جو دن رات ہوتے ہیں گرمیوں میں، سردیوں میں بہت چھوٹا دن ہوتا ہے اور رات بہت لمبی ہوتی ہے، نارتھ میں ہے نا، تو رات تقریباً یوں سمجھیے 18-19 گھنٹے کی ہوتی ہے، اور دن جو ہے نا بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے فجر کی نماز پڑھی، تیار ہوئے، ناشتہ کیا، آپ گھر سے باہر آئے، آفس گئے، 1 گھنٹہ نہیں بیٹھے ہوں گے کہ ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، اور ظہر آپ نے پڑھی ہے تو ابھی فائل کھولی ہوگی یا کتاب کھولی ہوگی، عصر کا وقت ہو جاتا ہے، اور عصر کے بعد مغرب، اور مغرب کے بعد عشاء، بڑی تیزی کے ساتھ۔ یعنی ایک وضو سے اگر آپ چاہیں تو 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اور گرمیوں میں یہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے، یعنی 19 گھنٹے کا دن اور 3-4 گھنٹے کی راتیں۔ بس گرمیوں کے دنوں میں عصر کی نماز جو ہے وہ ہوتی تھی تقریباً 7:15 بجے، اور مغرب ہوتی تھی 11:15 بجے۔ تو 7:15 بجے وہاں کا کلچر یہ ہے کہ 6 بجے سب آفیسز بند، مارکیٹس بند، اور لوگ گھروں میں بند، اور آئے، کھانا کھایا اور سو گئے۔ عصر کی نماز پڑھ کے میں اپنے ایک دوست تھے، کولیگ تھے یونیورسٹی میں، ان کے ساتھ میں اپنے گھر جا رہا تھا، تو ہم ایک لمبی سی گلی تھی اور اس کے دائیں بائیں بڑی اونچی عمارتیں تھیں۔ وہ ایک ہی عمارت تھی جس کی سٹوریز ہیں، اور ان میں فلیٹس بنے ہوئے، اپارٹمنٹس، لوگ ان میں رہتے تھے۔ تو ہم جب گزرے اسی گلی سے تو میں نے دیکھا ایک گاربیج تھا، تو اس گاربیج پہ ایک بوڑھا سکاٹش، وہ کچھ گند سے کچھ چیزیں اٹھا رہا تھا۔ میں نے اپنے دوست کے پاس کوئی نیا سیل فون تھا، میں نے کہا سیل فون میں تمہارا کیمرہ ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ اس کی فوٹو لے لو؟ کہتے ہاں لے لیتے ہیں۔ انہوں نے لے لی۔ بس صرف اس خیال سے میں نے سوچا کہ ہمارے ہاں تو ہر کوئی آتا ہے نا، اس کی کھلی چھوٹ ہے کہ آپ جہاں کی چاہیں فوٹو لے لیں، جس طرح چاہیں لوگوں سے بلوا دیں، اور ہم بھی جو چاہیں اپنے ملک، اپنے نظریے اور اپنے افراد ان کے خلاف، یا اپنی گورنمنٹ کی مشینری ہے اس کے خلاف جو چاہیں ہم کہہ دیں، وہ اس کو کاپی کر کے اپنے ہاں جا کے ٹی وی پہ دکھاتے ہیں کہ یہ ملک ہے جس کی عوام بھی اس سے مطمئن نہیں ہے۔ ہم نے یہ فوٹو لیا صرف اس لیے، میں نے اس لیے لیا کہ ذرا تھوڑا سا اگر پاکستان میں جاؤں تو میں کم از کم دکھا سکوں کہ بھئی ہم اتنے گرے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا نمونہ ہے، یہ دیکھ لیجئے، وہاں اسکاٹ لینڈ میں ایک بوڑھا جو ہے نا وہ گند سے کچھ چیزیں اٹھا کے کھا رہا ہے۔ بس اتنی سی بات تھی، کیونکہ ہم ایسی باتیں سنتے رہتے ہیں، اکثر و بیشتر سنتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ غریبوں کا خیال نہیں کرتا، غریب بیچارے فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں اور اسی طرح مانگتے پھرتے ہیں، کوئی ان کو دینے والا نہیں، جو امیر ہے وہ امیر تر ہے، جو غریب ہے غریب تر ہے، ان کو پوچھنے والا نہیں۔ اور اپنے ملکوں کی خوبیاں لوگ بڑی خوبصورت بیان کرتے ہیں۔ تو اتنی بس ہم چلتے آئے، میں اور میرا دوست چلتے 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 گلی کے بالکل جب اینڈ پہ پہنچے اور ہم نے مڑنا تھا تو میں نے ایک آواز سنی جو میرے پیچھے تھی،
اور بڑے زور سے وہ کہہ رہا تھا ہمیں سٹاپ سٹاپ سٹاپ. تو ہم رک گئے، پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا ہے. وہ تھا وہ ظاہر ہے ایک لمبا انسان، موٹا سا اور گورا تھا. وہ قریب آیا اور پھولی ہوئی سانس سے اور غصے سے مجھے کہتا ہے جو فوٹو تم نے اس بوڑھے کا لیا ہے وہ مجھے نکال دو. میں نے کہا کیوں؟ وہ تو میں نے اپنی معلومات کے لیے. کہتا ہے نہیں واپس کرو، میں ابھی پولیس کو بلاتا ہوں، یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا جرم ہے. تم نے فوٹو لیا ابھی نکالو نہیں تو میں پولیس کو بلاتا ہوں. میں نے کہا بلا لو. میں نے کہا دیکھو کہتا کیا مزید. میں نے کہا تم کون ہو، کیوں فوٹو لینا چاہتے ہو؟ تو مجھے کہتا ہے میں جانتا ہوں تم مسلمان ہو جیسے تمہاری حالت ہے، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ تم یہ فوٹو لے کے اپنے ملک جاؤ گے اور ہمارے اس ایپ کو اپنی پبلک کو دکھاؤ گے، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ کام تم لوگ کرو اور ہمارے ملک کو بدنام کرو. میں نے کہا تم تھے کہاں، کیسے تمہیں پتہ چلا؟ میں نے تو فوٹو کھینچا، کوئی تھا ہی نہیں یہاں. کہتا ہے یہ بلڈنگ دیکھ رہے ہو نا، اس بلڈنگ کی 5ویں فلور پہ میں نے اچانک ایسے کھڑکی سے جھانکا نیچے تو میں نے دیکھا تم لوگ فوٹو لے رہے تھے. تو میں اسی وقت میں نے جوتی پہنی، سیڑھیوں سے اترتے بڑی تیزی کے ساتھ میں اترا ہوں اور اتر کے میں نے یہی تہیہ کیا کہ تم سے فوٹو لے کے ہی جاؤں گا، ایسے نہیں جاؤں گا. تو خیر ہم نے اس کے سامنے اس کو ڈیلیٹ کر دیا. یہ لو بھائی، کہتے ہیں اب ٹھیک ہے اب جائیں. لیکن میں آپ کو صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ملک سے محبت، عوام سے محبت، اپنے نظریے سے محبت لوگوں کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. اور ہم ہیں کہ اپنے ملک اور اپنے ملک کی جو بنیاد ہے، نظریہ ہے، اس کو ایک طرف کر کے ہم معلوم نہیں کیا سے کیا بنتے چلے جا رہے ہیں. تعلیم یہ مقصد تو نہیں تھا کہ ہم تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس ملک کی کو کمزور کریں. اب صورتحال جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری صورتحال یہ ہے کہ اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے. ہم دوست آپس میں ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے. ہم چھوٹے اور بڑے میں جو ایک فرق تھا کہ چھوٹے سے پیار کریں اور بڑے سے بڑے کا احترام کریں، وہ بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اساتذہ اور طلبہ ان کے درمیان وقار اور عزت کا رابطہ تھا، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. تعلیم ایک کتاب اور ایک طالب علم کتاب کی سٹڈی اور ایک طالب علم کا اس میں انہماک، یہ جو تھا یہ بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. آج کتاب بینی ہمارے ہاں نہیں ہے. لائبریری بنی ہوگی کالج میں، لیکن آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ سال میں کتنی دفعہ کالج کی لائبریری میں جا کے میں نے کس خیال سے گیا ہوں یا گئی ہوں کہ میں وہاں جا کے ایک کتاب نکالوں اپنے ہی سبجیکٹ کی اور ذرا تھوڑا سا اس کو مزید سٹڈی کروں. انٹرویو ہو رہا تھا، اور کن کا ہو رہا تھا؟ جو قرآن مجید کے حافظ بچے تھے ان کا انٹرویو ہو رہا تھا کہ جو پاس ہوگا حفظ میں ہم اس کو ایڈمیشن دیں گے ورنہ نہیں دیں گے. تو بچے جا رہے ہیں انٹرویو کے لیے، آگے جو جیوری بیٹھی ہے وہ یہ پوچھتی ہے ہر لڑکے سے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام یوسف ہے. اور کہا سورہ یوسف سناؤ. اس کو یاد نہیں تھی. اور کہا جاؤ واپس. دوسرا آیا، اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام یونس ہے. اور کہا سورہ یونس سناؤ. کہا تو مجھے یاد نہیں. تو جاؤ. ابھی ایک اسٹوڈنٹ باہر بیٹھا ہوا تھا، آپ جیسا ہوشیار لڑکا. تو اس نے ان سے پوچھا وجہ کیا ہے بھائی، تم جلدی کیوں آ گئے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے بتایا، ایک نے بتایا، دوسرے نے بتایا کہ اس طرح مجھ سے نام پوچھا اور نام کے بعد مجھے کہنے لگے کہ سورت سناؤ. مجھے تو سورت یاد نہیں تھی. اور کہا اچھا ٹھیک ہے میں جانتا ہوں اب اس کا جواب میرے پاس کیا ہے. وہ آگے گیا، اندر گیا تو اس سے پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ کہتے ہیں میرا نام تو لقمان ہے مگر میری امی مجھے پیار سے کوثر کہتی ہے.
انہوں نے کہا سورۃ کوثر سناؤ، اس نے سنا دی، کامیاب ہو کے واپس آ گیا۔ تو اس میں حقیقت یہی ہے کہ آپ کی ذہانت کا کوئی انکار نہیں، آپ بہت ذہین ہیں، اپنی ذہانت کو مثبت طریقے سے استعمال کیجیے، مثبت استعمال کیجیے۔ یہ جو منفی پروپیگنڈے ہیں، سوشل میڈیا ہے، اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ جنگ ہے، جنگ، اس سے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ وہ زمان وقت کی ناقدری ہے، وقت نکل گیا تو اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے تو کچھ نہیں پایا، بہت کچھ کھو چکے ہیں۔ تو جو وقت ہے آپ کے پاس اس وقت موجود ہے، آپ سے بڑی توقعات ہیں، آپ کے والدین کی توقعات بھی ہیں، آپ کے اساتذہ کی بھی ہیں، آپ کے اداروں کی بھی ہیں، آپ کی قوم کو بھی آپ سے بڑی توقعات ہیں۔ لوگ مانتے ہیں بڑے ہو کے، اس وقت میں جس سٹیج پہ ہوں، ہم مانتے ہیں کہ ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم اپنی قوم کو اور قوم کے نوجوان نسل کو سنبھالنے میں، ان کو ایک نظریہ دینے میں ناکام ہوئے ہیں۔ ہم نے ان کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی ہے، ہم لڑتے رہے ہیں، ہم نے آپس میں نفرتیں پیدا کی ہیں، اور بھانت بھانت کی بولیاں اس نظریے کے بارے میں ہم نے بولی ہیں، جس سے ہماری نوجوان نسل کنفیوز ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان ہے کیا، پاکستان کا مطلب کیا ہے، اور ہر کوئی آ کے اپنا اپنے مطلب بتاتا ہے۔ یہ چیز جو ہے نا، یہ بڑی نقصان دہ ہے، بہت نقصان دہ ہے۔ آپ ماشاءاللہ، مجھے امید ہے کہ آپ میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، چند ایک اگر غیر مسلم ہیں تو مجھے ان سے کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا بھی تحفظ اس ملک کو بناتے وقت گارنٹی دی گئی تھی کہ ان کے بھی وہی رائٹس ہوں گے جو ایک مسلمان کے ہوں گے۔ تو اس لیے الحمدللہ جتنے اچھے طریقے سے غیر مسلم اس ملک میں رہ رہے ہیں، آپ یقین مانیے کہ شاید اتنی رعایتیں باہر کے ویسٹ میں، نارتھ امریکہ میں مسلمانوں کو نہیں دی۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم نے بڑے اچھے طریقے سے رکھا ہے، ان کو بھائی بنایا اور ان کو اپنے قریب کیا۔ اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے سوچنے کی کہ جو نظریہ ہے اس کے بارے میں ہم کتنا واقف ہیں، اپنے آپ کو کتنا آگاہ کر چکے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات جو بڑی اہم ہے، میں سمجھتا ہوں بحیثیت ایک مسلمان کے اور پاکستانی کے، کہ ہم اس بات کو بھی ضرور سوچیں کہ ہمارا اس وقت ملک کس دور سے گزر رہا ہے، کن حالات سے گزر رہا ہے۔ بہت عجیب و غریب قسم کا پروپیگنڈا ہے، اور ہمارے ملک کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی بھی نہ عزت رہی ہے نہ احترام رہا۔ یہ اچھے طریقے نہیں ہیں۔ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، لیکن ان غلطیوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پورے ادارے کو ہی ملیہ میٹ کر دیں اور پورے ادارے کو ہی کرٹیسائز کر کے ان کو ایک طرف کر دیں۔ اس لیے یہ چیز بھی خاص طور پر ملحوظ رکھیے گا، کل کو آپ نے خود بڑے ہو کے ڈگریاں لے کے آپ نے خود کسی ادارے میں ہی آپ نے جانا ہے، اس ادارے کی عزت اور احترام ہمارے دلوں میں ہوگی تو انشاءاللہ آگے بڑھ کے اسی عزت اور احترام سے اس ملک کی خدمت بھی کر سکیں گے اور ادارے کی عزت بھی کروا سکیں گے۔ آج بہت کچھ ہے، میں کہتا کچھ نہیں ہوں، لیکن میں اتنا عرض کروں گا کہ بس اتنا یاد رکھنا ہے، دو باتیں جو میں کہنا چاہ رہا تھا۔ ایک یہ کہ اپنے ملک کا جو نظریہ ہے اس کی حفاظت کے لیے آپ تیار ہوں، ملک کو کس طرح بنا اس کو خوب سٹڈی کریں، بڑی قربانیاں دی ہیں، اور پھر اس کے بعد اب جو ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، ان حالات کا سامنا کرتے ہوئے اس کو صحیح رخ کیا دیا جا سکتا ہے، یہ میرے اور آپ کے سوچنے کا کام ہے۔ مگر آپ جو سوچیں گے وہ شاید نئے آئیڈیاز لا کے اس ملک کو صحیح راہ پہ لانے کے لیے بڑے بہتر ثابت ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا۔ بہت بہت شکریہ۔
بہت خوشی کے ساتھ میں آپ کو الوداع کہتا ہوں، اور دعا گو آپ سب کے لیے دعا گو کہ اللہ آپ سے اس ملک کی خدمت کا بہترین سے بہترین کام کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔